بٹ یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے. کریٹیکل دو فرنٹس میں نے بتایا, کشمیر کا فرنٹ بھی اور افغانستان کا فرنٹ بھی. یہ دونوں فرنٹ اس ٹائم بڑے کریٹیکل فیز میں آ گئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ بریف کیا جا رہا ہے. افغانستان پہ بات کر لیتے پہلے, اس کے بعد پھر چلتے ہیں کشمیر کی طرف. اڈے دینے کی بات کی گئی, یعنی کسی نہ کسی سے تو بات چیت ہو رہی تھی. پرائم منسٹر کے بیان کو سن کے لگا نہیں کہ ان سے بات چیت ہو رہی تھی. انہوں نے صاف انکار بھی کر دیا. اب اڈے بھی نہیں دیے. ظاہر ہے امریکنز وائل دے ور لیونگ, ان کا خیال تھا کہ کہیں فٹ ہولڈ رکھ کے ان حالات پر افغانستان کی نظر رکھی جائے, اور اس سے پہلے پاکستان کی سروسز ہمیشہ پیش رہتی تھی. اس دفعہ انکار آخری انکار ہے یا اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے, پہلا سوال. اچھا کاشف صاحب, آپ نے بڑا ٹیکنیکل سوال کیا, اور آپ نے اپنے ابتدائیے میں جتنی چیزیں بتائی ہیں شاید آج وہی ایجنڈا تھا اور وہاں پہ وہی چیزیں بات چیت ہو رہی تھی. اب یہ والا سوال جو آپ نے کیا ہے اڈوں کے حوالے سے اور موقف میں تبدیلی آ سکتی ہے یا نہیں, پاکستان کا فارن آفس آن ریکارڈ ہے کہ جو ہمارا 2001 کا ایگریمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ, اسی پہ ہم عمل درآمد کر رہے ہیں, کوئی نیا ایگریمنٹ نہیں. اور وہ ایگریمنٹ کیا کہتا ہے؟ اور 2001 کا ایگریمنٹ آپ کو ایئر لائنز آف کمیونیکیشن, ایئر لاکس اور گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن کے, اگر آپ یعنی اڈے دینے کے لیے بات کرتا ہوں, نہیں اڈے کی اس میں بات, یعنی ہمیں کراس کر کے وہ افغانستان کی طرف جا سکتے ہیں. افغانستان ایئر سپیس ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں, پہلے بھی کرتے رہے. گراؤنڈ سے اگر انہوں نے کچھ چیزیں لے کے جانی ہے تو وہ بھی اجازت ہے. وہ تو نیٹو کی شکل میں جا بھی رہی ہے نا پاکستان جا سے, بھی رہی ہیں, لیکن اس کیس میں کانٹیکسٹ بدل گیا ہے نا. ایک تو یہ تھا کہ آپ افغانستان بیٹھے ہیں, آپ کو لائن چاہیے وہاں پہنچنے کے لیے, ہم آپ کو دے دیتے ہیں, ایسے ہی ہے. اب یہ ہے وہ کہتے ہیں ہم وہاں سے باہر جا رہے ہیں, اور اب ہمیں یہاں بیس چاہیے. وہ ایک بڑا ڈفرنٹ کانٹیکسٹ. ایگزیکٹلی آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ جی پرائم منسٹر صاحب سے تو شاید بات نہیں ہوئی, اور پرائم منسٹر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ پرائم منسٹر کی جو انٹریکشن ہوگی وہ اسی لیول پہ ہوگی. پہلے یہ ہوتا تھا پریزیڈنٹ ٹو پرائم منسٹر بات ہوگی, ہاں اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, آئیں جی, اور ریڈ کارپٹ ان کو ہے, ان کا ایسے نہیں ہوگا. تو جو ملٹری کانٹیکٹس ہوئے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ, چیف آف آرمی اسٹاف, ان کے یو ایس ملٹری کمانڈرز کے براہ راست ان کے ساتھ رابطے ہوئے, آئی ایس آئی چیف کے, سی آئی اے چیف کے ساتھ باقاعدہ طور پہ رابطے ہوئے, اور ان میں یہ تمام باتیں انڈر ڈسکشن آئی ہیں. اور جو پرائم منسٹر صاحب نے پبلکلی موقف دیا ہے کہ ہم اڈے نہیں دیں گے, جیسے کہ شمسی بیس ہو گیا, اس طرح کی چیز یہاں سے آپ مانیٹر کریں. اور اس میں آرگومنٹ یہ بھی ایک آ جاتا ہے, سوال اٹھتا ہے کہ جناب جو کچھ آپ 20 سال میں افغانستان میں نہیں کر سکے, اب وہ باہر بیٹھ کے اڈے دے کے آپ کس طرح سے کریں گے. اور اس میں جو یو ایس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی رہی ہے, آئی ڈونٹ نو کسی یہ سوال اگر اٹھایا تو وہاں پہ یقیناً یہ جوابات آ جاتے کہ جو سی آئی اے کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کی میٹنگز ہوئی ہیں, جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی امریکن ملٹری کمانڈرز کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, اس میں ایک ہی پوائنٹ وہ ایمفسائز کرتے رہے کہ جناب کیونکہ ہم وڈرا کر رہے ہیں تو اب ہمارے ایک تو انڈیا کا رول آپ ریکگنائز کریں افغانستان میں, جس پہ کہ شاید میرے خیال سے جواب یہی دیا ہوگا کہ جی وہ تو ہمیں قابل قبول نہیں. اور اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے 1947 آنورڈز کے افغانستان کے ذریعے بلوچستان اور پشتونستان والا جو کہانی ہے وہ ہمیشہ کھیلی جاتی ہے, اور انڈیا اس پہ کافی پریس آن کر رہا ہے, اور یہ میرا خیال آج کی بریفنگ کا حصہ بھی ہوگا. تو وہاں پہ تو کیٹیگری انڈین رول بھی بات ہوئی ہوگی کہ کیا ہے, لیکن پاکستان از آلویز, ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم ہندوستان کے رول کو تسلیم نہیں کرتے, افغانستان میں بالکل تسلیم نہیں کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا لنڈن کانفرنس ایک ہوئی تھی, وہ 2008 میں نیٹو کانفرنس لنڈن میں ہوئی تھی. شاہ محمود, کیونکہ آئی ہیڈ اے چانس آف گوئنگ دیئر, کیونکہ میں وہاں پہ موجود, میں نے کور کیا تھا اس کو وہاں جا کے, تو اس میں بھی پاکستان کی بڑی وکٹری اس بات کو سمجھا گیا تھا کہ جو اعلامیہ آیا تھا اس میں ٹریننگ اور سب پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا, نہ کہ ہندوستان کے حوالے. اور ہمارا ہمیشہ سے یہ اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے کہ اسی افغانستان کے حوالے سے ایک اور پاکستان سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی وہ یہ کہ جی افغانستان میں اب کیونکہ مختلف وار لارڈز ہیں, افغان نیشنل آرمی ٹریلینز آف ڈالرز امریکہ نیٹو فورسز نے وہاں پہ خرچ بھی کیے ہیں, ڈیولپمنٹ واٹ ایور نام, 3 ٹریلین ڈالر کی بھی فگر آتی ہے. اب وہاں سے وڈرا کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہم جن گروپس کو کہیں آپ ان کو پیٹرنائز کریں. تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو سی آئی اے کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی, اس میں بڑا کیٹیگوریکل کہا گیا کہ جی ہم کسی گروپ کی کسی طرح سے پیٹرنائزیشن نہیں کریں گے, نہ کہ جناب آپ ہمیں کہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہے یا کسی کے ساتھ. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں دوبارہ سے کوئی آگ لگے, تو ہم نے اپنا بارڈر بھی باقاعدہ طور پہ سیل کر دیا. اور یہی بات جنرل قمر جاوید باجوہ جو چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے ان کا بھی اسٹینس ہے. اور اس پہ کام بارڈ جو افغانستان کے بارڈر پہ لگائی گئی ہے 2600 کلومیٹر, اسی چیز کو فورسی کرتے ہوئے, اور جیسے آپ نے ریفیوجیز کا بتایا اپنے ابتدائیے میں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, لیکن روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس میں جو سیکیورٹی کنسرن ہے کاشف سب سے بڑا, آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ 66 کیمپس ہیں افغانستان میں, اور ٹی ٹی پی وہاں پہ بیٹھا ہے, داعش وہاں پہ بیٹھا ہے, تو ریفیوجیز کی آڑ میں
ٹی ٹی پی اور داعش کو دوبارہ انفیوز کیا جائے پاکستان کے جو فارمر ٹرائبل ایریاز ہیں ان میں, کے پی کے میں اور بلوچستان, یہ 2 ٹارگٹ ایریاز ہیں جہاں پہ کہ ریفیوجیز انفیوز کر کے اس کی آڑ میں آپ ٹی ٹی پی اور دیگر ٹیررسٹ. میجر کنسرن جو ہماری ایک اور کنسرن ہے زبیر صاحب, پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہم بڑی مشکل پوزیشن میں آ گئے ہیں, اور مشکل پوزیشن اس لیے بھی ہے کہ کانٹیکسٹ ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے, اور ہم نے پارٹ آف افغانستان کو ایلینیٹ کیا جب ہم نے طالبان اور پشتونوں کے ساتھ, اور جو کہ ہماری اب بھی الائنس ان کے ساتھ ہی ہے, لیکن اب پاکستان اس طرح کا ایکٹیو رول پلے نہیں کرنا چاہتا جس طرح کا ہم 70s 80s اور 90s میں کرتے آئے ہیں. ہم پاکستان کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو بھی رول ہوگا, جو بھی کردار پاکستان کا ہوگا وہ افغانستان کی حد تک ہوگا, وہ افراد اور گروپس کی حد تک, یا گڈ افغان بیڈ افغانز یا ہمارا بیڈ طالبان, یہ والی کہانی ہماری ختم. یہ جو اڈے نہ دینا, پہلے اس سے شروع کرنا. ایک بڑا کیٹیگورک بیان ہے, میں نے شاید خاقان عباسی صاحب کو سنا, انہوں نے کوئی بات کی اس بارے میں کہ اس پہ بحث کریں کیونکہ پاکستان کی ضرورت, پاکستان کو فیوچرسٹکلی بہت سے ایک سیکشن یہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ اگر امریکہ چلا گیا اور ہزاروں میل دور جا کے بیٹھ گیا اور انہوں نے وہاں پہ اپنی نہ رکھی نظر, تو یہ تو وہی 70s 80s اور 90s والی کھاتا واپس آ جائے گا. واٹ از یور پارٹیز پوزیشن؟ ایک تو آپ نے بڑا اچھا یہ کہا کہ پاکستان کا بھی ڈیلیما رہا ہے. پاکستان کا ایک کمپلینٹ یہ رہا ہے کہ جب وہ فرسٹ افغان وار کے بعد سوویٹ آکوپیشن, سوویٹ فورسز واپس چلی گئی, تو ہم یہ گلا شکوہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں کہ امریکنز نے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اب چھوڑ کے چلے گئے سے مراد کبھی یہی تھی نا کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو ہمیں انشور کرتے ان ٹرمز آف واٹ واز ہیپننگ ان افغانستان اینڈ اس کے جو امپلیکیشنز پاکستان میں تھے, تو وہ کس طرح سے انشور امریکن کرتا. پھر امریکہ کی کوئی انوالومنٹ ہوتی, پھر آپ کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ آپ نے سودے بازی کر لی. سو پاکستان خود بھی پاکستان یعنی اس کو ریفریز اگر کریں کہ پاکستان کا ایک کمپلین یہ رہا, آپ نے جو ہی سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا, ملک ٹوٹا, آپ نے کہا ہمارا اس علاقے سے کوئی لینا دینا نہیں, ہم امریکہ جا کے بیٹھنے لگے اور مڑ کے بھی نہیں دیکھا. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا, تو آپ یہی کمپلین کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی رول ہونا چاہیے تھا, اس کو سٹیبلائز کرنا چاہیے تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی رول نہیں, ہمارا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, امریکہ یہاں نہ موجود ہے, کیونکہ صرف اڈوں کی بات نہیں. پلیز لیٹ دس بی, میں لوگوں کے لیے کہ یہ جو بھی بحث ہے, let this be a constructive بحث, سوچ سمجھ کے لیے کہ جو بھی آرگومنٹ آتا ہے سکتا ہے کسی کا کچھ بھی, اس کے پیچھے یعنی یہ آرگومنٹ بھی بہت سے لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے. پرائم منسٹر نے کہا absolutely not, which is a very popular position, could be the right position, but also another position is کہ یار ان کو اگر بھیج دو گے یہاں سے تو یہ افغانستان کو کون ڈیل کرے گا. کیونکہ اتنا ایک تو واسٹ سبجیکٹ ہے, اور اس میں دیکھیں دو چیزیں جو ہم ہمیشہ سے فوجی اینالسٹ کو بھی لائن پہ لے لیتے ہیں اس چیز کے اوپر, ان کی کیا سوچ ہے ذرا آپ کے بعد نظر ان سے بھی بات کریں, آپ بات کریں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کا جو افغانز کا کنسرن پاکستان کے حوالے سے رہا ہے, جو ہم نے کہا کہ اڈوں کے حوالے سے یا کسی نہ کسی طرح سے امریکنز کو سپورٹ پرووائڈ کرنے کے حوالے سے, کیا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان اس کو پسند نہ کرے. مثال کے طور پر انٹیلیجنس کہتے ہیں کہ پاکستانی انٹیلیجنس فورسز انٹیلیجنس کٹھی کر کے امریکنز کو دے, اور وہ انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کچھ کرتا ہے افغانستان میں, تو obviously افغانستان will not like it. تو صرف اڈوں کی بات نہیں ہے, یا between a rock and a hard place والی بات ہے کہ ہم ایک طرف بھی پھنستے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں لیٹس بی ویری ریئلسٹک, یہ وہ والی سچویشن نہیں ہے جو سوویٹ آکوپیشن کے بعد پاکستان کو فیصلہ کرنا تھا یا 9/11 کے بعد کرنا. وہ ارتھ شیٹرنگ ایونٹس تھے, اور اس میں پاکستان کا جو فیصلہ تھا وہ پاکستان کے لیے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو امپلیکیشنز لے کے آنا تھا, اکنامکلی آلسو, لیگلی, پولیٹیکلی, ہر لحاظ سے. تو یہ جو آج جو ہم جس سچویشن میں, دیٹ از فار ایزیئر کہ ہم وہ جو کہتے ہیں نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں. کیا مشرف کے پاس اتنی آسان چوائس تھی 9/11 کے بعد, جب ہم کہتے ہیں کہ جی مشرف. لیکن کالن پاول کی کتاب پڑھی آپ نے؟ جی, انہوں نے کہا وہ ہم نے ایسی شرائط رکھی جو ہمیں پتا تھا کچھ شرائط اب ہم اپنے امریکہ میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتا, ہم نے ساری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصولی فیصلہ دونوں دفعہ سوویٹ آکوپیشن 79 میں بھی اور 9/11 اصولی فیصلہ پاکستان کا صحیح تھا. کس حد تک جانا اس میں وہ غلط تھا, کتنے عرصے تک جانا ہے, اڈے دینے نہیں دینے, کوریڈور دینے نہیں دینا. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو دونوں طرف یہ ضرور ناظرین کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ اس کے پازیٹیو امپلیکیشنز بھی ہیں اور نیگیٹو امپلیکیشنز بھی. اور اس چیز کے اوپر ارشد بحث تو یہی ہونی چاہیے. اس وقت ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ماحول اتنا جذباتی ہے کہ جذبات کی وجہ سے کوئی بڑی اس طرح کی کنسٹرکٹیو بحث نہیں ہو سکتی. اور یہ نہیں کہ کوئی امریکی اپولوجسٹ ہے جو اگر کہے گا کہ یہ اڈے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے. بحث اس بات پہ ہے پاکستان کا مفاد کس چیز میں,
کیا ہم چاہتے ہیں کہ امریکی یہاں سے مکمل طور پر نکل جائیں یا ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی رول رہے کہ جس سے افغانستان کا جو فال آؤٹ ہے وہ صرف ہمارے سر نہ آئے, پھر کوئی تو سپر پاور ہو جو اپنا گند کیا انہوں نے افغانستان میں اس کو سمیٹنے کے لیے. بالکل کاشف, اس حوالے سے پاکستان کی جو پالیسی لائنز ہیں نا وہ بڑی واضح ہیں کہ دیر از زیرو فلیکسیبلٹی آن ریڈ لائنز آف پاکستان. اور ریڈ لائنز آف پاکستان جو پرائم منسٹر بھی کل بھی انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان کی جو سوورنٹی ہے, نو کمپرومائز آن دیٹ. اور دوسرا ہے کہ اڈا نہیں دیں گے, اڈا نہیں دیں گے. اور یہ پہلی دفعہ پاکستان امریکہ کو انکار نہیں کر رہا. میرا خیال جو سویلین لیڈرشپ ہے ہمیشہ سے, جب بھی سویلین گورنمنٹ پاکستان میں آئی اور امریکی پریشر آیا, انہوں نے ہمیشہ نہ ہی کی ہے. آپ ہنری کسنگر کی اگر نوٹس دیکھ لیں اور ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس, اور اب تو پاکستانی لیفٹیننٹ جنرل 2-3 نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس دور میں کہ ذوالفقار علی بھٹو اسٹارٹڈ دا پروگرام, اینڈ ہنری کسنگر انہوں نے کہا کہ جی ویل میک این ایگزامپل آؤٹ آف اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ. بٹ وہ کنٹینیو رہا, وہ بھی ایک انکار تھا. پھر 98 کے آپ کے پاس مثال ہے کہ when پاکستان went nuclear, تو میاں نواز شریف صاحب خود کئی تقاریر میں کہتے رہے کہ کتنا پریشر آ رہا تھا, آفرز کس طرح کی دی گئی, لیکن ہم نے امریکی پریشر کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. تو وہ بھی ایک ایبسولوٹلی ناٹ, اس وقت بھی پاکستان نے کیا, پاکستان کی ریاست. اور ابھی جب اڈوں کی بات ہے تو پرائم منسٹر عمران خان بھی, تو سیویلین کی عادت ہمیشہ یاد ہوگا جو میاں صاحب نے لندن میں بات کی تھی. میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹومو ہاکس تھے, تو نے کہا ٹومو ہاکس نہیں تھے, اسکروز تھا, میزائل اٹھائے تھے. امریکن سے کہا تھا واپس کریں کیونکہ ہم نے چائنیز کو دے کے پھر ہم نے اس کو سنا. یہ خبر جو بات کی کہ جنرل مشرف کا فیصلہ بالکل ایک مشکل فیصلہ تھا, اور اس وقت اگر یو این کی ریزولوشنز آ گئی ہیں آپ کے پاس, تو آپ کے, میں کل بھی جنرل طارق سے بھی بات کی تھی, جنرل اعجاز امان, کہ آپ کے پاس چوائس بڑی سمپل تھی, یا آپ ملیٹنٹ ٹیررسٹ کے ساتھ ہو جائیں یا آپ سیولائز ورلڈ کے ساتھ ہو جائیں, یو این کے فورم. تو ہم وہاں پہ یو این پہ گئے, لیکن وہاں پہ مسئلہ کیا آیا, اس وقت آپ کے پاس سیویلین فیس نہیں تھا, پارلیمنٹ نہیں تھی. آج اگر جنرل قمر باجوہ اور ٹیررسٹ والا آرگومنٹ ہے نا, 79 میں ملیٹنٹ ٹیررسٹ کی ڈیفینیشن کچھ اور تھی, آج پھر 2001 میں وہ ڈیفینیشن کچھ اور ہوگی. نہیں, سوری, لیٹ می پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. ہم یہ دس برنگز ان اسامہ بن لادن اینڈ القاعدہ. پلیز انڈرسٹینڈ 1979 میں جب سوویت آکوپیشن فورسز آئی ہیں اور دنیا بھر سے, جس کو ہم مجاہدین کہتے ہیں, اور میں آج بھی کہتا ہوں مجاہدین تھے, ہمارے حساب سے آج بھی they were fighting a just war. وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں تھے. سوویت آکوپیشن ہوئی تھی, اس کے خلاف وہ جنگ میں انوالو تھے. 9/11 کے بعد جو ہوا, یا 9/11 میں جو ہوا, جو ٹاورز پر حملے کیا گیا, اس سے پہلے کینیا میں اور تنزانیہ میں شاید حملے کیے گئے. تو اگر سیم فریڈم فائٹر تھا اور ہم نے اس کو ایوارڈ بھی دیا, ریکگنیشن بھی. القاعدہ اور طالبان میں فرق کرتے ہیں آپ؟ القاعدہ کا جونیئر پارٹنر کہہ لیں طالبان, not as lethal as القاعدہ. القاعدہ was an international. اب جو طالبان لڑ رہا ہے وہاں پہ امریکنز کے خلاف, یہ جسٹ وار ہے یا انجسٹ وار ہے آج؟ جی آج اگین وہی یہ وقت کے طالبان کو, لیٹ سے طالبان افغان ہیں, ٹھیک ہے, ہیں افغان. امریکہ وہاں بیٹھا ہے 20 سال سے. امریکہ آیا تھا القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے, امریکہ آیا تھا اسامہ بن لادن کو ہٹانے کے لیے. اس کے بعد امریکہ کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ایک چیز اور کر دوں, اسامہ بن لادن یہاں پشاور آ کے ایک گیسٹ ہاؤس تھا پہلے دفعہ, لیکن کل اگر طالبان ان کو پیسے دے کر امریکنز کہتے تھے ان لوگوں کو لے کر آؤ اور افغانستان میں سوویتس کے خلاف استعمال کرو. they were not local افغانس, کوئی مصری, کوئی سعودی, کوئی کسی ملک سے آ کے, یہ سارے لڑنے والے چیچنز, جو کہ وہ یلدشیف پاکستان کے, پھر بعد میں یہ لوگ پاکستان میں ایک مسئلہ بن گیا بعد میں. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف ساروں کو پوری دنیا سے آپ ہائر کر کے, انگیج کر کے پاکستان لائیں, ان کو لڑنے پر مجبور کریں. اور لڑائی تو سر یہ ہے نا کہ پاکستان اور افغانستان, انڈیا کی لڑائی ہے, پاکستان ہی لڑے گا, انڈین لڑے گا. ہم نے کیا کیا, ہم نے, یا اس وقت کے حالات میں آپ نے ہر بندوق والے کو جو لڑنا چاہتا تھا یہاں لا کے کہا, کیونکہ اس وقت ٹیررزم نہیں تھی. جب وہ آپ کو جو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا, دونوں دفعہ یو این ریزولوشن بیک اپ کر رہی تھی. جو القاعدہ کر رہا تھا وہ ٹیررزم کر رہا تھا امریکنز. نہیں امریکنز نہیں یار, لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ. سوویت آکوپیشن ہوئی ہے افغانستان میں جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. 9/11 ہوا ہے جس کی کوئی